إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون رواہ ابن ماجہ۔ محترم حاضرین جمعہ، تمام دینی و ملی بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں اور عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس رب کائنات نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، آج رمضان المبارک کی 20 تاریخ ہے اور اسی آخری عشرے کے مناسبت سے آپ سامعین کے سامنے سورہ محمد کی ایک آیت کریمہ اور سنن ابن ماجہ کی ایک روایت پڑھی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ہم کو سچی بات کہنے کی اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے سورہ محمد کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پہلی تعلیم دی وہ کہا کہ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیجئے اور خبر کر دیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ سب سے پہلی چیز وحدانیت کی تعلیم دی، کہا اللہ رب العالمین کی وحدانیت یہ بہت ضروری ہے۔ کہا انہ لا الہ الا اللہ، سب سے پہلی بات تو آپ یہ جان لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسری تعلیم دی
کہا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اور اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور صرف یہی نہیں کہ اپنے ہی گناہوں کی نہیں، مومنوں کے بھی گناہوں کے اور مومنات کے بھی گناہوں کی آپ بخشش طلب کیجئے. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہاں، اور یہ بھی خبر کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین تمہارے رہنے سہنے کو، تمہارے ٹھکانے کو، تمہارے ماوا اور تمہارے مسکن کو، تمہارے آنے جانے کو اللہ رب العالمین سب سے بہتر جانتا ہے. کون انسان کہاں کیسے کب کس طرح سے رہ رہا ہے یہ اللہ رب العالمین کو بخوبی علم، اس لیے کہ وہ علیم بذات الصدور ہے، سینے کی پوشیدگی کو بھی جاننے والا ہے. اسی لیے کہا کہ ان کے رہنے سہنے کا، ان کے آنے جانے کا، ان کے رات گزارنے کا، سکونت اختیار کرنے کے بارے میں اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاؤن، کہ بنی آدم، ہر بنی آدم گناہ گار ہے، خطا کار ہے، اور ان گنہگاروں میں، ان خطا کاروں میں وخیر الخطائین التوابون، اور ان خطا کاروں میں سب سے بہتر کون ہے؟ کہا جو اللہ رب العالمین کے حضور توبہ و استغفار کرنے والا. محترم سامعین، ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم انسان ہیں، ہم صبح و شام، دن رات، ہر وقت ہم گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، ہر وقت ہم گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، اور اس کے باوجود ہم توبہ و استغفار نہیں کرتے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش نہیں چاہتے. آئیے میں آپ کو بتلاؤں، صحیح مسلم کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں. معاملہ آخر کیا ہے؟ انسان کیوں نہیں سوچ رہا ہے؟ توبہ و استغفار کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اصل میں جو ہمارا معیار ہے وہ معیار ہمارا بہت گھٹ چکا ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ انکم لتعلمون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر، کہا لوگوں جن اعمال کے بارے میں تم یہ شمار کرتے ہو کہ یہ تمہاری نظروں میں بال سے زیادہ باریک ہیں، كنا لنعدها على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، کہا ہم انہی گناہوں کو جن کو تم اپنی نظروں میں بال کے برابر سمجھتے ہو کہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے یہ گناہ، اس کا یہ گناہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے، کہا ہم انہی گناہوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اسے ہلاک کرنے والی یا ہلاکت آمیز گناہوں میں اسے شمار کرتے تھے کہ یہ ایسے گناہ ہیں کہ جو ہم کو ہلاک کر دیں گے. آج معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے، صرف شرک ہی نہیں، مسلم معاشرے کو دیکھیے. ہم نماز، پنج وقتہ نمازوں کی ادائیگی ہمارے یہاں کبھی کسی وقت کی پڑھ لی تو پڑھ لی، ورنہ کوئی بات نہیں، ہم اسے گناہ ہی نہیں تصور کرتے ہیں. رمضان المبارک کا فرض روزہ چھوڑ دینا، زکوٰۃ کا نہ ادا کرنا، استطاعت ہونے کے باوجود حج کے لیے ٹال مٹول کرنا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، ایک دوسرے سے حسد کرنا، ایک دوسرے کی الزام تراشی کرنا، ایک دوسرے کے ٹوہ میں پڑنا، ہم اسے کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اسے بہت معمولی گناہ سمجھتے ہیں کہ گویا کہ وہ گناہ ہی نہیں. اور انس بن مالک کہہ رہے ہیں
کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان گناہوں کو جن کو تم بال سے باریک سمجھتے ہو، ہم انہیں یہ سمجھتے تھے کہ یہ گناہیں ہلاک کرنے والی ہیں، انسان کو ہلاک کر کے رکھ دیں گی۔ آئیے میں آپ کو بتلاؤں کہ توبہ و استغفار یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا شیوا رہا ہے، ان کا طریقہ رہا ہے، ان کا چال رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف پیغمبروں کے توبہ و استغفار کو قرآن نے ذکر کیا، اور ان سب سے خطائیں کیا ہوئی؟ صرف ذہنی خطا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی، اللہ رب العالمین نے جنت سے نکال دیا، دعا کرنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے میرے رب ہم نے تو اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے، اور اگر تو مجھے بخشے گا نہیں، معاف نہیں کرے گا، تو معاملہ یہ ہوگا کہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام تصور کرنے لگے، سمجھتے نہیں تھے، جانتے نہیں تھے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ابتلا و آزمائش ہے۔ قرآن نے کہا وَظَنَّ أَنَّمَا دَاوُودَ فِتْنَةٌ، کہ حضرت داؤد علیہ السلام اس کو نہیں جان سکے کہ یہ کیا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہے کہ کوئی ہم پر عذاب ہے، کہا نہیں سمجھ سکے۔ جب احساس ہوا تو انہوں نے کہا وَخَرَّ وَأَنَابَ رَاكِعًا، فوراً سجدے میں گر گئے، اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرنے لگے اور مکمل طور پر رجوع کر لیا۔ اور صرف یہی نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی غلطی کی، ان کے قوم کا آدمی ایک شخص سے لڑائی کر رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مار دیا، وہ شخص فوت ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرنے لگے، استغفار کرنے لگے رب انی ظلمت نفسی، کہ اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے۔ یہ وہ انبیاء کرام ہیں جن کو معصوم عن الخطا کہا جاتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، حضرت یونس علیہ السلام اللہ رب العالمین کی بغیر مرضی کے ہجرت کر دیے، مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے، اس تاریکی سے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے میرے رب تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، اور بے شک میں نے اپنے نفس پر ظلم کر دیا، اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا، میری بخشش نہیں کرے گا، تو میں تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ اور صرف یہی نہیں، حضرت نوح علیہ السلام بہت برگزیدہ پیغمبر ہیں، ایک بیٹے کی محبت دیکھ لیجئے، یہ اس شخص سے آپ پوچھئے جو صاحب اولاد ہو، بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے، انسان بیٹے کی محبت میں کیا سے کیا کر جاتا ہے، کتنی حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، ایک طرف بیٹا ڈوب رہا ہے، ایک طرف دین کی محبت ہے اور ایک طرف بیٹے کی محبت۔ اللہ رب العالمین سے سوال کر لیتے ہیں کہ اے میرے رب میرے بیٹے کو بچا لے، جب پتہ چلتا ہے انہو لیس من اہلک، کہ اے نوح یہ تو ایمان والا نہیں ہے، یہ صاحب ایمان نہیں ہے، یہ تیرے اہل سے نہیں ہے، نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، تو غلط سوچ رہا ہے، نسلی تو تیرا بیٹا ہے لیکن ایمانی بیٹا نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دعا کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ اے میرے رب میں نے تجھ سے ایسے چیز کے بارے میں سوال کر لیا جس کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا۔ یہ برگزیدہ پیغمبروں کی ایک لسٹ ہے جو اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کر رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں، اہل دانش، قرآن کریم نے عقل مندوں کی بھی ایک
لسٹ بنائی ہے کہ جو عقل مند لوگ ہیں، اہل دانش ہیں، اصحاب عقل و خرد ہیں، وہ لوگ بھی رب سے اپنی دعا کرتے ہیں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب، جب منادا لگانے والے نے، پکار لگانے والے نے پکار لگا دی تو میں تیرے اوپر ایمان لے آیا، اب تو میرے گناہوں کو بخش دے، میرے خطاؤں کو معاف کر دے، اور جب میری وفات ہو تو وتوفنا مع الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ۔ یہ اصحاب دانش لوگوں کا قرآن نے تذکرہ کیا۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتے ہیں، توبہ و استغفار کر رہے ہیں۔ اور خود ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہونے کے باوجود، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، کہا اللہ کی قسم میں اللہ رب العالمین سے ایک دن کے اندر 70 بار سے زائد توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ کون ہیں؟ معصوم عن الخطا ہیں، محمد الرسول اللہ ہیں۔ قرآن حکم دیتا ہے، سورہ نصر کی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، واستغفر، اور اس سے توبہ و استغفار کیجئے۔ یہ اس شخص کو حکم دیا جا رہا ہے جو شخص معصوم عن الخطا ہے، جس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف ہیں۔ ایک دوسری روایت صحیح بخاری کی روایت ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ انی لا استغفر اللہ فی اليوم اکثر من 100، کہا اللہ کی قسم میں دن بھر کے اندر 100 بار سے زائد اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ ابو بکر صدیق ہیں، نبی کی موجودگی میں امامت کے حقدار ہیں، یار غار ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو دعا سکھلاتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، کہ اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا، ولا یغفر الذنوب، اور تیرے علاوہ اے میرے رب کوئی گناہوں کو بخش بھی نہیں سکتا، فاغفر لی، میرے رب مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا رہے۔ اب آئیے، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، یہ میں نے انبیاء کرام کی، سلف کی جو بہترین جن کا شیوا رہا ہے توبہ و استغفار کے تعلق سے، اللہ رب العالمین کا جو حکم رہا ہے استغفار کے تعلق سے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب آئیے ہم اپنا محاسبہ کریں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آج 20 رمضان مکمل ہونے والے ہیں، تہائی میں سے 2 حصے گزر چکے، صرف ایک حصہ بچا ہوا ہے۔ آخری عشرہ بڑی ہی فضیلت والا عشرہ ہے، رحمت والا عشرہ ہے، مغفرت والا عشرہ ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ اذا دخل العشر، جب یہ آخری عشرہ داخل ہوتا تھا، احیا لیلہ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے اہل و عیال کو بیدار رکھتے تھے، وَشَدَّ مِئْذَرَهُ، عبادت کے لیے آپ اپنی کمر کس لیتے تھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ بخاری کی ایک دوسری روایت، راویہ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی محنت و جافشانی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کرتے تھے اتنا آپ کبھی نہیں کرتے تھے۔ اب آئیے ہم اپنا محاسبہ کریں، سوچیں، غور و فکر کریں، اپنا حساب لیں کہ ہم رمضان المبارک کے اس ماہ مبارک میں ہم اللہ رب العالمین سے کتنا توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ ایک روایت سنن ترمذی کی آپ کے سامنے بارہا پیش کی جا چکی ہے کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ حضرت جبریل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قل آمین، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس لعنت پر آمین کہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ دی۔ آمین کہہ کر کے آپ نے وجبت کی مہر لگا دی کہ ہاں اس شخص پر اللہ رب العالمین کی لعنت واجب ہو جائے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت یا اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ آئیے ہم اپنا محاسبہ کریں، دیکھیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، بہت سارے چور گھسے ہوئے ہیں، بہت سارے چور گھسے ہوئے ہیں۔ کس لیے؟ ہم کو ماہ رمضان کے فیوز و برکات سے بہلانے کے لیے، پھسلانے کے لیے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز تو ہماری موبائل ہے، سب سے پہلی چیز ہماری موبائل ہے، دوسرے ہمارے دوست ہیں، تیسرے ہمارے معاشرے کے بہت سارے افراد ہیں، اور چوتھی چیز اس وقت جو تقریباً کئی سالوں سے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ وہ IPL ہے۔ بہت سارے پکے سچے نمازی جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد یا نماز میں بھی ان کا دل وہیں لگا رہتا ہے، فوراً جاتے ہیں۔ میں نے تو دیکھا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر روڈ پر لوگ لگا کر کے بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اس میں اچھی خاصی تعداد ٹوپیوں کی ہوتی ہے۔ اللہ خیر کا معاملہ کرے۔ یہ ماہ رمضان ہے، اس کو ہم کن موقعوں پر میں گزار رہے ہیں؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ان اللہ ینزل تبارک و تعالی ربنا کل لیلۃ الی سماء الدنیا، کہ اللہ رب العالمین روزانہ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے۔ کب؟ کاہین یبقى ثلث اللیل الاخر، جب رات کا ایک تہائی حصہ، جیسے رمضان کے 20 دن گزر گئے، صرف 10 دن باقی بچے ہیں، اسی طرح سے رات کے 3 حصوں میں سے جب 2 حصہ گزر جاتا ہے تب اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے۔ پھر ایک پکار لگانے والا پکار لگاتا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کی دعاؤں پر لبیک کہوں، اس کی دعاؤں کو قبول کروں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، میں اسے معاف کر دوں۔ من یسألنی، کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا، فاعطیہ، میں اسے عطا کر دوں۔ یہ روزانہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوتا، اللہ رب العالمین روزانہ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کی جہاں ایک صفت بتلائی کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو وہ بہت کم سوتے ہیں، راتوں کو وہ بہت کم سوتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، اور وہ سحر کے وقت رات کے تہائی حصے میں فجر سے پہلے وہ اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتے ہیں۔
یہ مومنین کے اوصاف بتلائے گئے۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا مواخذہ کریں، اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس سمت ہم جا رہے ہیں، ماہ رمضان کے فیوز و برکات سے ہم کتنا مستفید ہو رہے ہیں۔ آئیے توبہ و استغفار کی کے فوائد میں آپ کو بتلاؤں کہ جب انسان اللہ رب العالمین کے حضور پہنچ کر کے توبہ و استغفار کرتا ہے تو اس کے فوائد کیا ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، آدمی کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، یہ سب سے پہلا فائدہ ہے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جس شخص نے برائی کی، او یظلم نفسہ، یا اپنے نفس پر اس نے ظلم کیا، ثم یستغفر اللہ، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کے حضور پہنچ کر کے وہ توبہ و استغفار کرتا ہے، یجد اللہ غفور الرحیمہ، تو وہ شخص پائے گا کہ اللہ رب العالمین بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ اور اس کا معاملہ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین انسان کے گناہوں کو مٹا دے گا اور اس کے درجے کو مزید بلند کر دے گا۔ یہ سب سے پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک توبہ کرنے والا شخص بہت محبوب ہے، بہت محبوب ہے۔ کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے اور پاک رہنے والوں کو بھی بہت پسند کرتا ہے۔ ایک تیسرا فائدہ، انسان بہت خوشحال ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین مال و دولت، سرسبز و شاداب باغ انسان کو اللہ رب العالمین عطا کر دیتا ہے۔ آئیے آپ کو ایک بہت مختصر ایک قصہ سناؤں۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اور ان سے شکایت کی، بانجھ پن کی شکایت کی کہ بچے نہیں ہو رہے ہیں، میں بانجھ ہوں، کیا کروں؟ حسن بصری رحمہ اللہ نے اس شخص سے کہا کہ جاؤ استغفار کرو، کہا کہ جاؤ استغفار کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا کچھ دیر کے بعد، اس دوسرے شخص نے بھی حسن بصری رحمہ اللہ سے کہا کہ میں بہت غریب آدمی ہوں، اپنی غربت کی شکایت کی اس نے۔ آپ نے اس سے بھی یہی کہا کہ جاؤ استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس شخص نے بھی اپنی خشک باغ کی شکایت کی، کہا کہ میرے باغ میں قحط سالی آ گئی ہے، خشکی پڑ گئی ہے، میرا باغ سوکھا جا رہا ہے، میں کیا کروں؟ حسن بصری رحمہ اللہ نے اس شخص کو بھی یہی کہا کہ جاؤ استغفار کرو۔ جب یہ تینوں لوگ چلے گئے تو آپ کے پاس جو افراد بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ امام صاحب مختلف لوگ آئے، سوال تینوں کے مختلف تھے۔ پہلے نے جو آپ سے شکایت کی اس کی شکایت بانجھ پن کی تھی، دوسرے کی شکایت غربت کی تھی، اور تیسرے کی شکایت اس کے باغ کی خشکی کی تھی کہ اس کا باغ سوکھا جا رہا ہے، اور آپ نے تینوں کو صرف استغفار بتلایا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ تم نے سورہ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ نہیں پڑھا ہے؟ سورہ نوح کی تم نے تلاوت نہیں کی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے کیا کہا تھا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ غَفَّارٌ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ جاؤ اللہ رب العالمین سے استغفار کرو، وہ آسمان سے تمہارے لیے بارش نازل کر دے گا،
اور موصلہ دھار بارش، وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، موصلہ دھار بارش نازل کر دے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مال میں بڑھوتری کر دے گا، تمہارے اولاد میں بڑھوتری کر دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہا تمہارے لیے بہترین باغ کر دے گا اور نہریں جاری کر دے گا، تمہیں باغات عطا کر دے گا، کہا تم نے نہیں سنا؟ یہ توبہ و استغفار کی فضیلت، اس کے فوائد ہیں۔ آئیے ایک آخری بات کہ توبہ و استغفار کرنے سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، کہ جب کوئی مومن بندہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، کوئی غلطی کا کام کرتا ہے، تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ رکھ دیا جاتا ہے، فَإِذَا نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبَهُ، اگر اس نے توبہ و استغفار کر لیا تو اللہ رب العالمین اس کے دل کو پالش کر دیتا ہے، کہا سُقِلَ قَلْبَهُ، اس کے دل کو چمکا دیا جاتا ہے، پالش کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر اس کے برعکس ایک غلطی کی، دوسری غلطی کی، تیسری غلطی کی، مزید غلطی کرتا رہا، کہ وَإِن زَادَتْ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُو قَلْبَهُ، اگر مزید گناہوں پر گناہ کرتا رہا تو وہ سیاہی جو ایک نقطے کی مانند تھی وہ پورے دل پر چھا جاتی ہے، کہ فَذَلِكَ الرَّيْنُ، تو یہی وہ زنگ ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کیوں نہیں سنتے تھے؟ آپ کے ہم زبان تھے، آپ کے ساتھ رہنے والے تھے، آپ کے ساتھ زندگی گزارنے والے تھے، آپ کے سماج اور معاشرہ کے تھے، کیوں نہیں آپ کی باتیں سنتے تھے؟ ان کے دل گناہوں کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا تھا، جو ہدایت یا نور کی باتیں، قرآن کی باتیں، اسلام کی باتیں ایکسپٹ ہی نہیں کر رہا تھا۔ آج کہیں ہمارا معاملہ بھی تو یہی نہیں ہے، اس لیے ضرورت ہے ہم کو اور آپ کو کہ اللہ رب العالمین کے حضور ان آخری ایام میں، جو رمضان المبارک کے آخری ایام ہیں، ان میں زیادہ سے زیادہ ہم توبہ و استغفار کریں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی جو دعا بتلائی تھی، آپ نے کہا تھا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے عائشہ تم یہ دعا پڑھو کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ بخشش کی دعا، مغفرت کی دعا آپ نے سکھلائی تھی۔ ایک آخری چھوٹا سا ایک واقعہ ہے استغفار کے تعلق سے، کہ استغفار کرنے سے استغفار کی فضیلت کیا ہے، آدمی کہاں تک مقام پا لیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا واقعہ ہے۔ امام احمد بن حنبل سفر پر تھے، کہیں رات ہو گئی، ایک مسجد میں ٹھہرنے کے لیے گئے۔ جو مسجد کی دیکھ ریکھ کرنے والے تھے، مؤذن، انہوں نے امام احمد بن حنبل کو مسجد سے باہر کر دیا۔ انہوں نے یہ نہیں بتلایا کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ ان کی کتابیں پڑھنے والے لوگ، ان مساجد میں امام احمد بن حنبل کے خطبے بیان کیے جاتے تھے، ان کی کتابوں کے حوالے دیے جاتے تھے، ان کی کتابیں خود پڑھنے والے لوگ، لیکن چہرے سے نہیں پہچانتے تھے۔ اس وقت سیلفی کا زمانہ بھی نہیں تھا کہ کسی نے امام احمد بن حنبل کے ساتھ، حسن بصری کے ساتھ سیلفی لے لی ہو یا ان کی تصویر وائرل ہو گئی ہو۔ اس نے منع کر دیا، کہا مسجد کے اندر آپ نہیں رہ سکتے، کہا مسجد کے گیٹ ہی پر رہ جاؤں، کہا گیٹ پر بھی نہیں رہ سکتے۔ اور امام احمد بن حنبل کی خلوصیت دیکھ لیے کہ یہ نہیں بتلایا کہ میں امام اہل السنہ ہوں۔ اس وقت، جس وقت مائک کا دور نہیں تھا، امام احمد بن حنبل کے درس میں 70,000 سے زائد لوگ استفادے کے لیے بیٹھتے تھے۔ وہ شخصیت تھی، مسجد سے نکال دی گئی۔ بغل ہی میں ایک نانبائی روٹی بنانے والے کی دکان تھی۔ اس نے دیکھا آپ کی حیات قضائی کو، دیکھا کہ بہت مخلص شخص ہے، بہت ہی، چونکہ علم کے اعتبار سے ان کے یہاں زہد تھا، ورع تھا، تقویٰ تھا اللہ رب العالمین کا، کہا کوئی بہت متقی شخص لگ رہا ہے۔ گیا، کہا اگر برا نہ مانے
تو آپ ہمارے ساتھ آج کی رات رہ سکتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل چلے گئے۔ وہ شخص مہمان کو لٹا کر کے روزانہ کا معمول ہے، آج بھی جو روٹی بنانے والے لوگ ہیں وہ شام ہی کو اپنا آٹا گوندھ کر کے رکھ دیتے ہیں تاکہ اس میں خمیر آ جائے۔ وہ رات میں جب آٹا گوندھنے لگا تو بہت تیز سے استغفار کرنے لگا، استغفر اللہ کے کلمات دہرانے لگا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو بہت عجیب لگا۔ صبح ہوئی تو شخص سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، سب کچھ تو خیر کا معاملہ تھا، بہتر تھا، لیکن تم استغفار اتنا تیزی سے کیوں کر رہے تھے؟ اور تم نے استغفار کا کوئی فائدہ بھی دیکھا ہے؟ امام اہل سنہ ہیں، قرآن و حدیث کے بہت بڑے جانکار ہیں، اس شخص کا امتحان لے رہے ہیں کہ اس کا استغفار کے تعلق سے کیا نظریہ ہے۔ کہا کہ استغفار کے کچھ فوائد بھی ہیں۔ اس نے کہا کہ ہاں۔ کہا ہاں، اس کا بہت فائدہ ہے۔ آج تک میں نے اللہ رب العالمین سے جو بھی دعا کی ہے میری وہ تمام دعائیں قبول ہوئی ہیں، صرف میری ایک دعا نہیں قبول ہوئی ہے۔ کہا کون سی دعا؟ کہا میں امام احمد بن حنبل کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ کہا اللہ رب العالمین سے بہت دعا کیا ہوں لیکن صرف میری یہ دعا نہیں قبول ہوئی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ احمد بن حنبل میں ہی ہوں، احمد بن حنبل میں ہی ہوں۔ یہ استغفار کی یہ عظمت ہے، استغفار کی یہ فضیلت ہے کہ مسجد کا مؤذن امام احمد بن حنبل کو اپنے مسجد سے نکال دیتا ہے کہ تاکہ نانبائی کے ہاں ان کا قیام ہو۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اگر ہم اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کریں گے تو الہ العالمین ہمیں کس راستے اور کن کن ناحیوں سے عطا کر سکتا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کا قدر کریں اور ان کے ان آخری ایام سے ہم مستفید ہوں۔ زیادہ سے زیادہ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اعزاء و اقربا کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ آخر میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الہ العالمین ہماری غلطیوں کو بخش دے، الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، الہ العالمین ہمیں توبہ و استغفار کی توفیق عنایت فرما دے، الہ العالمین ہم میں جو مقروض ہوں تو انہیں قرض ادا کرنے کے سبب عطا فرما دے، الہ العالمین جو بیمار ہوں تو انہیں شفاء کلی عطا فرما دے، الہ العالمین ہم میں سے جو مسلمان اس وقت تھک چکے ہوں تو ان کو ان 10 دنوں میں مزید بہتری عطا کر دے۔ یہ آخر کے ایام بہت قیمتی ایام ہیں، الہ العالمین انہیں ہم مکمل طور پر ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔